جموں کشمیر میں الیکشنز کی آہٹ ہے، لیکن اسی درمیان وزارت داخلہ کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا جس پر تنازع ہو گیا ہے کیونکہ اس میں ایل جی کی پاور کو بڑھا لیا گیا ہے۔ زیادہ گفتگو کے لیے میرے ساتھ ہیں سابق مرکزی وزیر اور ڈی پی اے پی کے چیئرپرسن غلام نبی آزاد صاحب۔ سر، جس طریقے سے یہ نوٹیفیکیشن آیا، بڑے اعتراض تمام پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے کیے جا رہے ہیں، ٹرانسفر ہو، پوسٹنگ ہو، تمام چیزیں اب ایل جی کے ہاتھ میں ہوں گی۔ دیکھیے، یہ تو بہت ہی غلط قدم اٹھایا ہے مرکزی سرکار نے۔ اب اگر 5-6 سال پہلے یہ قدم اٹھایا ہوتا تو اس وقت بہت سارے غلط اقدامات اٹھائے گئے تھے جو ریاستی عوام کے خلاف تھے۔ 370 تھا، اسٹیٹ ہوڈ کو ختم کرنا، یو ٹی بنانا، 35A کو ختم کرنا، وہاں کی زمین پوری اور نوکریاں پوری ہندوستان کے لیے چھوڑ دی گئی کہ وہ آ سکتے ہیں، نوکری کر سکتے ہیں، زمین خرید سکتے ہیں۔ اس وقت اگر کیا ہوتا تو شاید اتنا محسوس نہیں ہوتا۔ اب ایک طرف سے الیکشن کمیشن، گورنمنٹ آف انڈیا خود، پرائم منسٹر، ہوم منسٹر شاید ہر پل بولتے ہیں الیکشن ہوں گے، تو الیکشن کے وقت اسٹیٹ گورنمنٹ کو، اسٹیٹ کی اسمبلی کو، اسٹیٹ کی کیبنٹ کو، اسٹیٹ کے چیف منسٹر کو کمزور کرنا، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا کسی کی حکومت ہوگی تو جموں کشمیر کی حکومت، پاورز تو جموں کشمیر کے ہوں گے، ان میں کسی طرح کی مداخلت کرنا، ان پاورز کو کمزور کرنا، یہ اسٹیٹ کے حق میں بھی نہیں ہے، سینٹر گورنمنٹ کے حق میں بھی نہیں ہے، کیونکہ سینٹر گورنمنٹ کو اس دفعہ اور اس وقت وہ تمام اقدامات اٹھانے چاہیے جو غلطیاں پیچھے ہوئی ہے، ان غلطیوں کو ایک ایک کر کے درست کرنا چاہیے، نہ کہ بڑھانا چاہیے۔ سر، یہ کہا جا رہا ہے کہ دلی جیسا حال ہو جائے گا، جس طریقے کا ایڈمنسٹریٹو سنکٹ یہاں مشکل دیکھنے میں آتی ہے، جو ٹکراؤ چلتا ہے، کچھ ویسا ہی ٹکراؤ وہاں پر شروع ہو جائے گا۔ دیکھیے، وہاں تو پہلے ہی بہت چیزیں کم ہو گئی ہیں۔ 35A اس میں نوکری باہر سے ہیں کتنی نوکریاں، میرے خیال لاکھوں بچے اس وقت بیکار روزگار، اس میں بھی پورے ہندوستان کے ہمارے بچے آئیں گے تو رہے گا کیا؟ زمین تھوڑی سی ہے، اس میں بھی پورا دیش زمین خریدے گا۔ ہمارے آج ٹورسٹ آ جاتے ہیں سیزن تو سب جیم پیکڈ ہو جاتا ہے، سڑکیں نہیں ہیں، لوکل لوگوں کو دقت ہوتی ہے، اس سے فائدہ بھی ہے لیکن نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ تو اسٹیٹ چھوٹی ہونے کے بعد کوئی بڑی گنجائش نہیں ہے، تو اس پہ اگر وہ آپ تمام قانون جو کہیں نہ کہیں ہمارے ملک کے دوسرے حصوں میں وہی جموں کشمیر میں لاگو کرنے ہوں گے، دوسرے اسٹیٹوں میں چل سکتا ہے، ابھی پونڈیچیری چل سکتا ہے، دلی چل سکتا ہے، یہ بارڈر اسٹیٹ نہیں ہے، ہمارے سر پہ تو چائنا بیٹھا ہے، ہماری دوسری طرف سے پاکستان ہے، تو وہاں کے لوگوں کو ہمارے ملک پر فخر ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ، وہ مایوس نہیں ہونے چاہیے کہ ہم پر یہ بھی لادا، ہم پہ یہ بھی لادا، ہم پہ یہ بھی لادا۔ تو میرے خیال میں یہ مرکزی سرکار کو سمجھنا چاہیے کہ جموں کشمیر نہ تو پونڈیچیری ہے، نہ یہ دلی ہے، یا نہ کہیں کوئی دوسری اسٹیٹ ہے، یہ بارڈر اسٹیٹ ہے، اور اس بارڈر اسٹیٹ میں پرائم منسٹر بھی ہوتا تھا، راشٹرپتی بھی ہوتا تھا، اور آج اس کو بالکل ہی ختم کر دو تو وہ شاید لوگ برداشت نہیں کریں۔ دو سابق وزراء ہیں، انہوں نے اس کی مخالفت کی اور یہ بھی کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی شاید پہلے سے ہی اس نے ہار مان لی ہے، اس طرح کی تمام چیزیں کی جا رہی ہیں۔ آپ نے بھی لیڈ کیا ہے جموں کشمیر کو، آپ کی نظر میں نے تو تب سے لیڈ کیا تھا جب 370 اور اسٹیٹ ہوڈ ختم کی تھی، 5 سال پہلے۔ خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ساتھی آج سبھی آ رہے ہیں آگے، اگر اس وقت اتنا شور مچایا ہوتا تو شاید کچھ ہوتا، لیکن چلو میں ان کا ویرودھ نہیں کرتا، اچھی بات۔ کیا بی جے پی نے ہار مان لی؟ میں بی جے پی، پالیٹکس تو ہار اور جیت ہوتی ہے، کانگریس میں تو پوری عمر کانگریس، لوک سبھا میں سیٹوں امیدوار نہیں اتارے، اب میں تو پوری عمر کانگریس میں رہا، وہاں بھی تو ہار اور جیت ہوتی ہے۔ میں راہل گاندھی نے کل ہی اپنے لوگوں کو ڈانٹا کہ وہ بی جے پی کے کسی لیڈر کے خلاف کچھ بولتے تھے، کسی بھی، کہ بھائی ہار جیت ہوتی ہے، اور یہ میرے خیال میں یہ سوچ اچھی ہے۔ پالیٹکس میں اگر گئے تو وہاں ہار جیت ہوتی ہے، پرائم منسٹر بھی ہارتے ہیں، چیف منسٹر بھی ہارتے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہارتے ہیں اور ہارے ہیں، اور یہ تو سیاست ہے۔
ہمارا اس وقت صرف کون ہارا کون جیتا وہ جمہوریت اور لوک تنتر کا حصہ ہے. ہمارا یہ صرف اتنا ہی کہنا ہے کہ ہم نے پوری راجنیتی میں بچپن سے جو سیکھا ہے کہ جو بارڈر اسٹیٹ ہیں ان کو اپنے گلے سیاستدانوں کو اور حکمرانوں کو، چاہے وہ اسٹیٹ گورنمنٹ ہو یا مرکزی سرکار ہو، انہیں لوگوں کے ساتھ ہمدردی دکھانی چاہیے تاکہ وہ اپنے ملک کے ساتھ جڑے رہیں. سر اگر دیکھیں تو جموں کشمیر میں کیونکہ الیکشنز کی آہٹ ہے، صف بندی کی ہو گئی ہے، انڈیا الائنس ایک بنا تھا اس میں الائنس کی بات کی جا رہی ہے، کیا غلام نبی آزاد کی لیڈرشپ میں کوئی الائنس بڑا تیار ہوگا، کوئی بڑی صف بندی ہوگی؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان حالات میں الیکشن لڑنا بھی ضروری ہے کہ نہیں لڑنا، کیونکہ اگر پاور سی گورنمنٹ کے پاس کچھ نہیں ہے، ودھان سبھا کے پاس نہیں ہے، کیبنٹ کے پاس نہیں ہے، چیف منسٹر، بات تو بڑا کوشچن مارک ہے کہ الیکشن لڑا جائے. میں اپنی پارٹی کے، میں دوسروں کی بات سر نہیں. ایک آخری سوال، آپ اتنا کرٹیسائز کرتے ہیں جو غلط اقدامات ہوتے ہیں بھارتیہ جنتا پارٹی کے، دیکھو، لیکن اس کے باوجود آپ پر بھی نشانہ لگایا جاتا، کہا جاتا ہے کہ آپ ملے ہوئے ہیں. یہ تو سیاستدان ہے، جب آپ ایسے مقابلہ نہیں کر سکتے تو ایسے مقابلہ کرو. شکریہ بات چیت کرنے کے لیے. کیمرامین سونو منڈل کے ساتھ خرم شہزاد، نیوز 18 دلی.